تو آپ کو پتا چلے گا. 18 میں سے 12 نکال دیجئے, کتنے بچے؟ ارے بولو آگے سے پیچھے, کتنے ہوئے؟ 6. اور ایک پتے کی بات, جس دن سیتا کا وواہ رام جی سے ہوا, اسی دن سیتا کی چھوٹی بہن کا نام تھا ارملا, اس کا وواہ شری لکشمن سے ہوا. جب سیتا 6 سال کی تھی تو لکشمن کتنے, تو یہ کہ ارملا کتنے سال کی ہوں گی؟ ارے بولو آگے سے پیچھے تک. اگر 1 سال کا بھی انتر مان لیا جائے, ڈفرینس مان لیا جائے 5 سال, تو 5 سال اور 6 سال کی عمر میں کس کا نکاح ہوا؟ ارے بولو. بے شک اما عائشہ کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عرش اعظم پر 6 سال کی عمر میں کرایا, لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. نعوذ باللہ, اگر آپ عیاش اور رنگیلے ہوتے تو خدا کی قسم 3 سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچی اور بچیوں کے بالغہ ہونے کی کوئی ایج متعین نہیں ہوتی. جہاں کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے وہاں کی بچیاں جلدی بالغہ ہو جاتی ہیں, جہاں کی آب و ہوا سرد ہوتی ہے وہاں کی بچیاں تاخیر سے بالغہ ہوتی. آپ لوگ خبروں میں سنتے ہوں گے بہت سی 5 سال کی 6 سالہ بچیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا, حمل ٹھہر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 اور 6 سال کی عمر میں ہی بالغہ ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ شری رام چندر جی نے جب نکاح کیا سیتا سے, ہو سکتا ہے کہ سیتا 6 سال کی عمر میں بالغہ ہو گئی ہو سکتا ہے ارملا 5 سال کی ایج میں بالغہ ہو گئی ہو. جس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ازواج میں خلیقہ تھی, کہہ دو سبحان اللہ, جو ازواج میں خلیقہ تھی, کائنات میں باسلیقہ تھی, باغ نبوت کی اندلیبہ تھی, حبیب خدا کی حبیبہ تھی, امت پہ شفیقہ تھی, کائنات میں بڑی باسلیقہ تھی, 9 سال کی عمر میں بالغہ ہوئی, تب 9 سال کی عمر میں رخصت کی. آبجیکشن ان کا ہے, اعتراض ان کا ہے, لیکن میں جواب دے رہا ہوں. اس لیے یاد رکھیے, بس میں اپنی بات 2-4 منٹ میں اب ختم کرنے جا رہا ہوں, اس لیے یہ آخری بات سنیے, اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس لیے اے ہندو مسلم بھائیوں, یہ کس نے کہا ہم نے تم میں لڑائی ہوگی؟ یہ بات تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک اور پوتر ہونے کو دیکھو. آپ علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ ایک بڑھیا سے وواہ کر کے پورا جیون ان کے ساتھ بتا دیا. یہی نہیں, آج جو لوگ اسلام اور مسلمان کو دعوت و تبلیغ کو بدنام کرتے, یاد رکھو آپ کے انکل نے کہا تھا, اے میرے پتر, اے میرے لال, رک جاؤ اپنے مشن سے. اہل عرب کہہ رہے ہیں اگر حکومت چاہیے حکومت حاضر ہے, دولت چاہیے دولت حاضر ہے, بادشاہت چاہیے بادشاہت حاضر ہے, حسینہ چاہیے تو اہل عرب کی ایک سے ایک خوبصورت عورتیں حاضر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اگر عیاش ہوتے تو آپ ان کے پھندے میں پھنس جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میرے انکل, آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چندرما رکھ دیں اور کہیں کہ اے محمد تم اپنے مشن سے ہٹ جاؤ. محمد جان تو دے سکتا, لیکن خدا کی قسم محمد اپنے مشن سے ہٹ نہیں سکتا. یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر. آپ علیہ السلام کو زمانے جاہلیت میں صادق کہا جاتا تھا. صادق کا ایک ارتھ ہے پاک اور پوتر. آپ اتنے پاک اور پوتر تھے, تلسی داس جی نے کہا, ارے 40 سالہ خاتون سے وواہ کرنا جو کہ ڈبل دفعہ بیوہ ہوئی ہو, جو بیوہ ہو چکی ہو, اس سے وواہ کرنا ہمت اور گردے کی بات ہے. جب میں نے اس کے اس کوشچن کا اتر دیا تو اس نے مجھ سے کہا, آپ جو کہیں میں محمد صاحب کو نہیں مانتا. میں نے کہا, یاد رکھیے ہمارا قرآن کہتا, ہم سب کا قرآن کہتا, انتم ایشوریہ گرنتھ کہتا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہم سب مجبور نہیں کرتے, قرآن مجبور نہیں کرتا, لیکن ایشور اور پرماتما نے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو لائک کیا ہے, مذہب اسلام کو پسند کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہب اسلام الدین النصیحہ, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہب اسلام کا پریچے کرایا. الدین النصیحہ, اسلام نام ہے محبت کا, اسلام نام ہے پریم کا, اسلام نام ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا, اسلام نام ہے ننگے کو کپڑا پہنانے کا, اسلام نام ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے کا, ارے اسلام نام ہے گردن مارنے والے کو, تلوار چلانے والے کو معاف کرنے کا. اسلام کا پریچے کرایا. لیکن آئیے, کبیر داس کا نام آپ نے سنا ہوگا, کہا میں نے سنا ہے
میں نے کہا کبیر داس جی نے کہا عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 5 گن کر لو، پھر 20 کے بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو اور 2 اس میں ملائے۔ کہت کبیرہ سن بھائی سادھو، نام محمد کیا ہے؟ لیکن کبیر داس کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہا میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا سنو، کبیر داس نے حضور کی تعریف کی، یاد رکھو اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے، کبھی نرسیمہانند کرے گا، کبھی سلمان رشدی کرے گا، کبھی قادیانی کرے گا، کبھی تسلیمہ نسرین کرے گی، کبھی اپنے کریں گے، کبھی پرائے کریں گے، کبھی کوئی کرے گا، لیکن یاد رکھو جو ان کے گرینڈ فادر تھے، نرسمہانند کے بھی جو گرینڈ فادر ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کی ایسی تعریف کی کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ کبیر داس پریش محمد فور ہیونگ نو آنسر، کبیر داس نے آپ علیہ السلام کی ایسی تعریف کی کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ کبیر داس جی نے کہا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالو، عدد نکال کر اسے 4 سے گنا کرو، 4 سے گنا کرنے کے بعد 2 ملاؤ، 2 ملانے کے بعد پھر اسے 5 سے گنا کرو، 5 سے گنا کرنے کے بعد 20 سے بھاگ دے دو، 20 سے بھاگ دینے کے بعد جو آنسر آئے اسے 4 سے گنا کر کے، اسے 9 سے گنا کر کے اس میں 2 ملاؤ گے، وہ محمد بن جائے گا، محمد کے نام کا عدد نکل آئے گا۔ جب تک محمد کے آئیڈیل کو نہیں اپنائے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ میں ایگزامپل پیش کر دیتا ہوں۔ آم جانتے ہیں؟ آم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آگے سے پیچھے تک بولیے بلند آواز سے، مینگو۔ الف کا عدد ہے 1، میم کا 40۔ اب جب حوض خطی کلمن کے اعتبار سے نکالیا جب جو قاعدہ بغدادی میں آپ نے پڑھا ہوگا، الف کا عدد ہے 1، میم کا 40۔ اب میں آپ سب کا ایگزام لینے چلا ہوں، دیکھتا ہوں کس کا مائنڈ کتنا چلتا ہے، کون کتنے ایکٹیو۔ جلدی سے اس ایگزام میں آپ لوگ کامیاب ہوئیے گا انشاءاللہ۔ اس کوشچن کا اتر دینے والے ہیں، بس یہ بات سنیے، اس لیے کہ ملا اور پنڈت تو سب کا ایگزام لے لیا کرتا، اور جب بھی انسان مصیبت میں پھنستا ہے یا ملا یاد آتا یا مولا یاد آتا، اپنے اکابرین کا، علماء کا، صلحاء کا، بڑوں کا ہمیشہ احترام کریں گے انشاءاللہ۔ الف کا عدد 1، میم کا 40، 40 اور 1 کتنے ہوئے؟ 41 کو 4 سے گنا کیجئے، جلدی سے کیجئے گنا۔ 164۔ واہ بھائی کیا مائنڈ ہے ماشاءاللہ۔ 164 میں 2 ملائیے، 166۔ 166 کو پھر 5 سے گنا کیجئے، موبائل سے مت کیجئے گا، موٹو پتلی کا بنایا ہوا ہے، حساب غلط آئے گا۔ ہے دیکھیے 830۔ 830 کو پھر 20 سے بھاگ دیجئے، ارے 20 چوکے بولیے 80۔ 3 کا 3 اتر آئے گا، 0 کا 0 اتر آئے گا، 20 سے کم 20۔ 41 جواب آئے گا، باقی 10 بچے گا۔ اب پھر 10 کو 9 سے گنا کیجئے، 9 داہی 90۔ 90 میں 2 ملائیے، 92۔ 92 جو لوگ لکھتے ہیں 786/92، یہ 92 آپ علیہ السلام کے نام کا عدد ہے، نکلا نا 92۔ کبیر داس نے کہا دنیا کے کسی بھی چیز کے نام کا عدد نکالے گا، کیا نکلے گا؟ آج جو لوگ گھر واپسی کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ بتائیے سب سے پہلے ہندوستان میں کون آئے تھے؟ ابا آدم ہندوستان میں آئے، سری لنکا اس وقت ہندوستان میں تھا۔ ارے سب کوشچن کا اتر رکھتا ہوں، کہاں تھا؟ ارے ہمارے باپ اور دادا کی سرزمین ہے، یہاں آئے پھر یہاں سے جنت چلے گئے، ہم بھی جنت چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھو ہم کو کبھی غدار مت کہو، اس لیے کہ ہم سب اللہ کا قرآن کہتا ہے، حافظ قرآن جو بنے 15 حفاظ کرام، ارے ان حفاظ کرام نے یہ سندیش دیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو جس مٹی سے پیدا ہوتا اسی مٹی میں دفن ہوتا۔ ہم ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے، مرنے کے بعد ہندوستان کی مٹی میں ملتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام، ارے آتا ہے بخار جس کو بخاری نہیں آتی، پڑھو اٹھاؤ بخاری کی روایت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، آپ علیہ السلام جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے، آج بھی جنت کی مٹی میں دفن ہے، کل قیامت کے دن جنت کی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا ایمان کہتا، یقین کہتا، ہم ہندو مسلم بھائی ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے، مرنے کے بعد ہندوستان کی مٹی میں ملتے ہیں، کل قیامت کے دن ہندوستان کی مٹی سے ہی انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ ہندوستان کی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ تو آدم الف کا عدد ہے 1، دال کا 4، 4 اور 1 کتنے ہوئے؟ آگے سے پیچھے تک جلدی بولیے۔ 5، میم کا ہے 40، 40 اور 5 45 کو 4 سے گنا کیجیے۔
कीजिए, फिर उसी तरह से 45 को 4 से गुना कीजिए, 180, 180 में 2 मिलाइए, 182, 182 को फिर 5 से गुना कीजिए, 910 को 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, बाकी 10 बचेगा, 10 को 9 से गुना दीजिए, 9 दाही, उसमें 2 मिला दीजिए। कबीरदास ने यही तो कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद का है, कबीरदास पर मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीरदास ने खुदा की कसम उसकी जात पर कुर्बान जाऊं, उन्होंने नरसिम्हानंद को और जितने लोग प्रोफेट मोहम्मद पर एतराज करते उनको जो आंसर दिया है, जो जवाब दिया है, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, कारी अब्दुल रकीब साहब हो, कारी रुस्तम साहब हो, सदर साहब हो, अराकीन कमेटी में से कोई हो, आप में से कोई हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या जवान हो, अरे बड़ा हो या बूढ़ा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, फल हो या फूल हो, नबातात हो या हैवानात हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे के नाम का आदत निकालेंगे। खुदा की कसम जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखो